السلام علیکم، میرا نام سعد اللہ والا اور آج ہم ایک اور اسٹارٹ اپ برین کے پوڈ کاسٹ میں ہیں اور ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ ہیں. انس بھائی ہیں, انس نیاز فرام بایونکس. اینڈ ان کا جو اسٹارٹ اپ ہے اور پروجیکٹ ہے اٹس ایکچولی ویری ویری امپریسو اینڈ ریولیوشنری ان پاکستان, کیونکہ ہماری انڈسٹری میں ایسی کوئی چیز ہونا اور ایکسپینڈ کرنا اور پروفیٹیبل ہونا ایک بہت ہی ریئر سی چیز ہوتی ہے. اور اگین آئی ایم ریئلی آنرڈ ٹو ہیو یو انس بھائی. Thank you so much, Saad, for having me here. اور it was pleasure meeting you and seeing all your journey, because ہم ریحان بھائی کو تو we all know and we all admire ریحان بھائی as well. So thank you so much for having me here. So again I really want to know how your journey started, because your whole story is so impressive and you were just talking کہ آئیڈیا کیسے آیا یہ سب کا. اور لیٹس ڈائیو ان ٹو ایون فردر بیک کہ آپ نے پڑھا کہاں سے, آپ نے کہاں پہ چائلڈہڈ گزارا, اینڈ بندے کا جو پوری جرنی ہوتی ہے وہ بتاتی ہے نا کہ اچھا اس کی وجہ سے یہ ہوا تھا زندگی میں, اس کی وجہ سے اس نے کچھ کیا. So my journey is very interesting. So I belong from Nawabshah actually, not from Karachi. So I came here, like I did my whole college and everything from Nawabshah. And وہاں کے بعد I thought کہ یار کچھ لائک انجینئرنگ کرنی ہے, اور بیکاز وہاں پہ جو یونیورسٹیز تھیں اس میں میکاٹرونکس نہیں آفر ہوتی تھی. سو آئی تھاٹ لیٹس موو ٹو کراچی یہاں پہ آ کے, اینڈ دین آئی اسٹارٹ ڈوئنگ انجینئرنگ. تو زیبس سے میں نے یہاں پہ انجینئرنگ کی, میکاٹرونکس انجینئرنگ کی, اینڈ ایز اے بیچلر لائف میں نے یہاں پہ کراچی کی ڈائنامکس دیکھی, سمجھا, سیکھا, دیکھا کہ لوگ کس طرح سے کام کرتے ہیں اینڈ آل. بیکاز لائک اف آئی ٹاک اباؤٹ نوابشاہ, اٹس اے ویری اسمال سٹی, ناٹ ویری بگ, ہارڈلی کوئی 5-6 لاکھ لوگ ہوں گے. نوابشاہ از آلسو شہید بے نظیر آباد نا. ایگزیکٹلی, دا ڈسٹرکٹ از شہید بے نظیر آباد. سو وہاں سے دین جب میں یہاں آیا تو یہاں پہ آ کے آئی جوائنڈ, بیکاز نوابشاہ میں بھی آئی واز ڈوئنگ ریڈیو. دین پھر جب میں کراچی آیا تو یہاں پہ بھی آئی جوائنڈ ریڈیو, اس کے ساتھ ساتھ اپنی ایجوکیشن. Then I learned whole process. I joined societies because مجھے ایک جو سوشل ورک ہوتا ہے اس میں I find myself کافی زیادہ انٹرسٹنگ لگتا ہے. تو I was the president of Lions Club in Zabis کراچی, پھر ASME کا پریزیڈنٹ بنا, اینڈ دین ساری چیزیں رن کی. اور سب سے مزیدار بات یہ ہوئی کہ when I was in my university تو ہم لوگ اپنے جو سوسائٹی ہوتی تھی اس کو ایز اے کمپنی رن کر رہے ہوتے. لائک وی ہیڈ میڈیا ٹیم, وی ہیڈ مارکیٹنگ ٹیم, الگ الگ ممبرز ہوتے تھے, والنٹیئرلی سب کام کر رہے ہوتے تھے, اور پھر ہم ان کے ساتھ مل کے ایونٹس کرا رہے ہوتے تھے, اور اس کا ایک سرٹن بجٹ ہوتا تھا. آئی یوز ٹو ریممبر جب میں نے فرسٹ ٹائم لائنس کلب کا ٹیک اوور کیا تھا تو ہمارے پاس 0 بجٹ تھا, لائک 1 روپیہ بھی نہیں تھا ہمارے پاس, اور ہمیں جو ہے وہ اپنے پریزنس کریٹ کرنی تھی پورے زیبس میں کہ یار دس از دا سوسائٹی دیٹ یو گائز شوڈ جوائن. تو پھر ہم نے کیا کیا, ہم نے کمپیوٹر لیب سے جا کے جو ہے نا کلر پرنٹس کے فارمس نکالے, اور ہم نے 100 روپیز کا فارم وہیں پہ ہی اسٹوڈنٹس کو بیچا اور ریونیو جنریٹ کیا, جسٹ ٹو میک کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہوں کہ ہم نیکسٹ ایونٹ تھرو کر سکیں. تو ہم نے کوئی 10,000 روپیز جمع کیے ان 2 days, اور اس کے بعد پھر ہم نے ملٹیپل ورکشاپس کرانا شروع کی انہی پیسوں سے, اینڈ دین وی اسٹارٹیڈ جنریٹنگ آور اون ریونیو. اور وہاں سے پھر لرننگ ایکسپیرینس ہوا کہ یار انٹرپرینورشپ ایکچولی ہوتی کیا ہے. سو فرام 0 ٹل دا سیکنڈ لارجسٹ سوسائٹی جب میں نے چھوڑا تھا, آئی ہیڈ آلموسٹ 130 ٹیم ممبرس, فرام 4 ٹل 130 ان اے ایئر ٹیم ممبرس. سو اور ہم نے بڑے ایونٹس کرائے تھے, وی کولیبریٹڈ اینڈ وی ڈیڈ اے راحت فتح علی خان شو ایز ویل. تو کافی انٹرسٹنگ جرنی تھی, ہم نے بہت ڈفرینٹ لوکیشنس پہ جا کے چیریٹی ڈرائیو, سو بہت ساری چیزیں کی. سو ایک چیز تھی کہ یار کوئی بھی چیز کرے انسان, دیر شوڈ بی سم ہیومن ایلیمنٹ, یو شوڈ سرو دا ادر پیپل ایز ویل. تو جب میں 3rd ایئر میں تھا تو می اینڈ مائی ادر پارٹنر اویس, سو وی ڈیسائڈیڈ کہ یار ہم نے جاب نہیں کرنی, وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ایلس. اور اس وقت 3D پرنٹنگ جو تھی ایک انیشیشن تھی کہ یار اس سے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, بیکاز ہم میکاٹرونکس انجینئرس تھے, اینڈ 3D پرنٹنگ از سم تھنگ جو ہر کسی کو فیسنیٹ کرتا ہے. سو وی اسٹارٹیڈ اے 3D پرنٹنگ بزنس دین, لائک اٹس لائک آلموسٹ ان 2015 کے بعد ہے. اینڈ ہم نے اسٹارٹ کیے کچھ پرنٹر سے, دین وی
we made our office in NAD, وہاں پہ ہم نے کچھ پرنٹر سیل کی and then we made a whole space before the NIC. So پھر gradually چیزیں سمجھے, سیکھے, بزنس کرنا سیکھے. پرنٹرز بھی آپ خود ہی بناتے تھے؟ جی, لائک بزنس پرنٹرز بھی خود بناتے تھے, بیچتے بھی تھے, سروسز بھی دیتے تھے, ٹریننگس بھی دیتے تھے, اینڈ ایوری تھنگ, لائک خود ساری چیزیں ہوتی تھیں. پھر ہم نے لائک گریجولی اس کو امپروو کرتے گئے بزنس کو, اینڈ دین ہمارے پاس ایک سڈنلی ایک فیملی نے کانٹیکٹ کیا اینڈ دے آسک کہ آپ لوگ جب پروڈکٹ ڈیزائننگ کرتے ہیں, ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, 3D پرنٹنگ کرتے ہیں, تو وائی ڈونٹ یو میک اے پروسیٹک آرم فار مائی لٹل بوائے جو ان کا 5 سال کا بیٹا تھا. ہی واز مسنگ ہز رائٹ آرم بائی برتھ. سو ہم نے کہا کہ لیٹس گیو اٹ اے ٹرائی. تو ہم نے ایک بیسک سا ایک ماڈل بنایا میکینیکل آرم کا, اینڈ ہم نے اس کو آئرن مین تھیم کے اوپر بنا کے اس کو دیا, اینڈ ہی واز ویری ایکسائٹیڈ جب اس نے وہ سارا آرم پہنا اینڈ ایوری تھنگ. اینڈ جب اس کو ہم نے وہ لگایا آرم, تو لاٹ آف پیپل اسٹارٹیڈ کانٹیکٹنگ اس. انہوں نے کہا کہ آپ جب اس طرح کا آرم ہمیں بھی بنا کے دیں. although we knew کہ it was not a very good model because it was kind of a mechanical one, اور وہ اتنا فنکشنل نہیں تھا, ٹوٹ بھی جلدی جاتا تھا, وہ روزانہ توڑ کے لے آتا تھا, and we have to repair it and everything. So ہم نے کہا کہ نہیں یار, let's keep it a CSR initially. Initially we donated 10 arms from our own pocket کہ یار چلو let's keep it in that way, not make it as a whole like thing. Then we realized ہمارے کچھ mentors تھے, they said کہ یار اگر آپ اس میں کوئی cost anchor نہیں کرو گے, so this energy that you have right now maybe آگے جا کے نہ ہو, اور یہ آپ کا جو کام ہے وہ ختم ہو جائے گا. Then we thought about it and then we made a social enterprise with the name of Bionics. اور اس کے بعد ہم نے پراپر اس کے اندر اور ٹیم ممبرز ایڈ کیے. Now we have 2 companies, one is Viscose and the other is Bionics. بہترین. سو اینڈ ہماری مارکیٹ میں اگین جس طرح آپ نے اپنی بھی سوسائٹی کو, اور اب میں بھی کیونکہ اسکول نہیں گیا ہوں تو یونیورسٹی اور سوسائٹی سے میں اب سیکھ رہا ہوں, تو اب میں بھی جب دیکھتا ہوں سوسائٹیز کی ایکٹیویٹیز اور لوگوں کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں, ہر ایک بہت سارے لوگ NGOs بنا رہے ہیں, ہر ایک کے اندر اتنی انرجی ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں, مگر دے ناٹ میکنگ اٹ انٹو اے انٹرپرائز, چاہے سوشل انٹرپرائز ہو یا پروفیٹیبل ہو. جب تک اس سے پیسے نہیں کمائیں گے وہ انرجی ڈرین آؤٹ ہو جائے گی اور وہ سسٹم ختم ہو جائے گا. ٹرو. تو ہمارے یہاں آئی تھنک کہ ہر سال کوئی ہزاروں NGOs تو بنتی ہوں گی پاکستان میں, رجسٹرڈ نہیں ہوتی مگر وہ انسٹاگرام لیول تک رہتی ہیں. بالکل صحیح. اور اس میں لاکھوں روپے جمع بھی کر لیتے ہیں, مگر دیٹ منی بیکاز اٹس گوئنگ اینڈ اٹس اینڈنگ, وہ روٹیٹ نہیں ہو رہا. ہاں, ایکچولی دا تھنگ از دیٹ پیپل نیڈس ٹو ریئلائز دیٹ دے شوڈ لائک کوئی چیریٹی بھی کریں تو کسی سسٹینیبل پروجیکٹ میں کریں. ہمارے یہاں ہم لوگوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں, پھر بھول جاتے ہیں, پھر دوبارہ سے اس کو بھوک لگے گی, تو اٹس اے نیور اینڈنگ پروسیس, رائٹ. اور ایجوکیشن ٹھیک ہے, اٹس گڈ, بٹ دا تھنگ از کہ اٹس ناٹ سم تھنگ جو یو کین کیلکولیٹ, رائٹ. آپ نے اگر 10 لوگوں کو ایجوکیٹ کر دیا, اب آپ کے پاس کوئی اسکیل نہیں ہے کہ آپ اس کو میجر کر سکیں کہ آپ نے کتنا ایجوکیٹ کیا. از ہی ایبل ٹو ارن بائی ہمسیلف اور ناٹ. اس سے بہتر ہے کہ آپ ایجوکیشن دیں, اٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ, بٹ اس کے ساتھ ساتھ اس کو کوئی اسکل بھی دیں. وداؤٹ اسکل ایجوکیشن از گڈ, بٹ آئی تھنک کہ اسکل زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور ہماری اب آج مطلب پچھلے 2 سے 3 سالوں میں صرف اتنے اسکل ٹریننگ سینٹرز کھلے ہیں. ایکسٹریم کامرس ایک اچھی ایگزامپل ہے. بندہ کچھ نہیں جانتا لیکن جا کے اس کو پتہ ہے کہ یہ ریسیپی فالو کرو گے پیسے بن جائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی. جب پیسے آ جاتے ہیں تو پھر اس کو دماغ چلانے کی ضرورت ہے, جب پیسے نہیں ہوتے نا جب میں, تو ہاں, بی دا پارٹ آف دا پروسیس, رائٹ. مطلب کہ آپ ایک جو فلو چل رہا ہے اس کے ساتھ یو شوڈ گیٹ یور سیلف انوالوڈ. میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے اب جا کے بہت سارے پیسے کما لیے مگر کوئی ڈگری نہیں ہے. تو اب کہہ رہے ہیں اب میں نے پیسے کما لیا, اب میں اسی انہیں پیسوں سے اپنی ڈگری لوں گا کہ اب میں اپنے نیٹ ورک کو اور گرو کرنے میں اور پھر اپنے آپ کو سیل کرنے میں استعمال کر سکتا ہوں. تو آئی ڈو وانٹ نو کہ آپ نے ایسا پروڈکٹ آپ نے ایسا سوشل انٹرپرائز بنایا وچ از ویری نیو ٹو دا مارکیٹ, اور بہت تھوڑے سے اب آ رہے ہیں لوگ اور اس انڈسٹری میں مگر زیادہ نہیں ہے. تو واٹ آر دا فیو challenges you think you specifically face in this medical industry کہیں گے, کیا کہیں گے؟ It's a biorobotics industry, yeah, kind of a medical. وہ مطلب بندے کی صحت والا ایک آ جاتا ہے نا. بالکل ٹرو. تو اس میں کوئی آپ کو چیلنجز نہیں آئے, پش بیکس آئے
دیکھیں پش بیکس تو بہت ہوتے ہیں, اینڈ وین وی ٹاک اباؤٹ پاکستان اٹس ڈیفینیٹلی ویری ڈیفیکلٹ ٹو میک اینی ہارڈ ویئر اسٹارٹ اپ ہیئر. لائک آئی وڈ سے کہ it's not ideal conditions for any hardware startup to work in Pakistan. Probably شاید ورس ہو سکتی ہیں لیکن آئیڈیل نہیں ہے, بیکاز دا ریزنز آر لائک آپ کو کوئی بھی ٹیکنالوجی چاہیے, یو وونٹ فائنڈ اٹ ایکسیسیبل. صحیح ہے. اس کے بعد لائک فار ایگزامپل اگر آپ کو کوئی چیز ماس پروڈیوس کرنی ہے, سو آپ کسی کے پاس بھی چلے جائیں گے تو nobody wants to work on to the innovation part. صحیح ہے. پھر اٹس لائک کانسٹنٹ جو پیسہ ہے نا وہ لگتا ہے. اگر آپ نے ایک دفعہ ایک صوفہ بنا لیا اینڈ اٹس ناٹ گڈ, تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے جس طرح سے یوزلی ایپس میں ہو جاتا ہے. بٹ فار دا ہارڈ ویئر پارٹ آپ کو ایک اور دوبارہ سے صوفہ بنانا ہے, اور جب تک بناتے رہنا ہے جب تک وہ صحیح نہ بن جائے. تو اٹس کانسٹنٹ انویسٹمنٹ, رائٹ. اور مطلب کہ ایک ٹائم آتا ہے کہ دین یو فگر اٹ آؤٹ. اور اس میں بھی اگر صوفے کے لیے آپ کو کچھ اچھے سے اسکروز چاہیے تو یو آر ناٹ گوئنگ ٹو فائنڈ دوز اسکروز, بیکاز یہاں پہ لوگ اپنے ہاتھوں سے کام کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں. تو it's very difficult to work as a hardware startup, but again you find your ways, right? You find out کہ ہم کس طرح سے چیزوں کو امپروو کر سکتے ہیں. ایک اور چیز جو مارکیٹ میں دکھتی ہے, سو ہمارے یہاں یوزلی آج کل زیادہ تر جو فنڈنگس بھی ہو رہی ہیں سارے سافٹ ویئر بیسڈ اسٹارٹ اپس میں ہو رہی ہیں, اور ان کی پہ ویلیویشن بڑھتی ہے اور وہ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں, لیکن ہارڈ ویئر بیس میں بہت ابھی بھی کم ہے. تو آپ نے کوئی فنڈنگ لی ہے ابھی تک؟ نو, وی آر آل سیلف جنریٹڈ. سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, مگر ڈو یو تھنک کہ بغیر پیسوں کے بزنس کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, بغیر پیسوں کے شاید دکان تو کھولی جا سکتی ہے لیکن بزنس نہیں کیا جا سکتا. سو وین یو وانٹ ٹو لائک اسکیل اپ, تو پھر وہ اچھا ہارڈ ویئر اسٹارٹ اپس میں اٹس لائک میراتھن, تو وہ پھر آپ کو دوبارہ سے اس میں بہت زیادہ اسٹیمنا ریکوائرڈ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پہلے پروڈکٹ ڈیزائن کریں, ڈیولپ کریں, پھر کسٹمر کا ریویو لیں, پھر آپ دوبارہ سے ڈیزائن کریں, ڈیولپ کریں, مینوفیکچر کریں, دین ریویو لیں. سو اٹس دا کانسٹنٹ پروسیس, یو کین ناٹ لائک ڈیلیٹ نہیں کر سکتے اس کو. آئی تھنک کہ کبھی بھی پرفیکٹ پروڈکٹ تو بنتا بھی نہیں ہے obviously. ہاں, فار ایگزامپل ابھی آپ جتنی بھی دنیا کی کمپنیز دیکھ لیں, آج تک کسی نے کوئی فائنل ایسا نہیں بولا کہ دس از دا الٹیمیٹ پروڈکٹ, لائک دس از ڈن, لائک اب جو ہے وہ قیامت تک یہی ماڈل چلے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں, آئی تھنک رولز رائس تک نہیں کر پاتی, تو کوئی بھی نہیں کرتا. اٹس نیئرلی امپاسبل, بیکاز آپ ایوالو کرتے ہیں پروڈکٹ کو, یو کین ناٹ اسٹاپ. مطلب کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا کوئی نہیں ہے جو کوئی چیز پرفیکٹ بنا سکے. تو انسان کوشش کر سکتا ہے بٹ ہی کین ناٹ میک اینی تھنگ پرفیکٹ. تو واٹ وڈ بی یور ایڈوائس ٹو ہمارے یہاں سافٹ ویئر انجینئرنگ سے مقابلے میں خیال سے ہارڈ ویئر انجینئرز جو کمپیوٹر انجینئر نہیں, مطلب کون سے انجینئر ہوتے ہیں جو میکینیکل انجینئر ہو گئے یا ہارڈ ویئر جو ہیں, وہ خیال سے پروپورشن زیادہ ہے ان کا پاکستان میں سافٹ ویئر انجینئر سے. لیکن اور اتنے سارے ان کی پروجیکٹس ہوتے ہیں, وہ R&D میں بھی جاتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں یونیورسٹی کے بعد. وہ کس طرح وہ اپنی چیز کو آگے لا سکتے ہیں؟ ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اوور آل جو ہماری پالیسیز ہیں نا ان کو تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم یہ تو سکھاتے ہیں کہ امیزون پہ کسی کا پروڈکٹ آپ بیچ دیں, بٹ آئی تھنک ہمیں اس کے اوپر بھی فوکس کرنا چاہیے کہ امیزون پہ آپ اپنا پروڈکٹ کیسے ڈال سکتے ہیں, بیکاز وہ مطلب کہ ایک زیادہ بہتر ماڈل ہے ہمارے لیے. کیونکہ چائنا کی ایگزامپل لے لیں تو چائنا کے میجورٹی جب لوگ پڑھنا سمجھنا نہیں جانتے تھے, ایون ایپ ڈیولپ کرنا نہیں جانتے تھے, ان کو یہ پتا تھا کہ وہ ایک چیز پک اینڈ پلیس کر سکتے ہیں. سو ہماری میجورٹی پاپولیشن کا یہی پرابلم ہے کہ وہ ایپلیکیشن بنانا نہیں جانتی, وہ پک اینڈ پلیس کر سکتی ہے. تو وی شوڈ مور انویسٹ ان ٹو پروڈکشن سائڈ تاکہ ہم چیزیں پروڈیوس کر کے امیزون پہ ڈالیں, اینڈ دین وی شوڈ اسکیل آر اکنامی. سو ناؤ وی ہیو ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف پیپل ورکنگ آن امیزون, اور جو یہ ایک بوم آیا ہے کچھ سالوں میں, اس کو اگر سامنے رکھتے ہوئے اینڈ لوکنگ ایٹ ایز این اپرچونیٹی کہ جو بزنس کر رہے ہیں وہ والا وہ ادھر ہی رہے, لیکن وہ بھی امیزون پہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو پتا ہے پاکستان میں وہ سامان ملتا نہیں ہے جو امریکن بائر یا کہیں اور کا بائر خریدنا بھی چاہے گا, اور جو بناتے ہیں وہ اپنا ہی ایک سسٹم بنا کے چلا رہے ہیں. تو لکنگ ایٹ دس ایز این اپرچونیٹی کہ ہماری مارکیٹ میں اتنی بڑی ایک اسکیسٹی ہے کہ پروڈکٹس نہیں ہے, اس لیے چائنا سے جا رہے ہیں. جو ہارڈ ویئر بیسڈ اسٹارٹ اپس ہیں یا ہارڈ ویئر بیسڈ کمپنیز یا جو
سافٹ ویئر تو ہے, فوٹو ایڈٹ کر کے بیچی جا سکتی فری لانسنگ میں, لیکن ہم لوگ ہارڈ ویئر میں کس طرح آگے آ سکتے ہیں کہ واٹ ڈو یو تھنک آر دا میجر اپرچونیٹیز ان پاکستان کہ ہم چھوٹے لیول پہ بزنسز کر کے دیکھیں, اٹس اینی تھنگ لائک ایون آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں, آپ جو ہے وہ سیل فون کے کیسز بنا سکتے ہیں, کچھ بھی بنا سکتے ہیں. آپ دیکھ لیتے ہیں کہ یار اگر نیو ایپل کا ماڈل آ رہا ہے تو اس کی ڈائمینشنس کیا ہیں, اور آپ ایک نیا ایپل کیس بنا کے امیزون پہ ڈال سکتے ہیں. سو اٹس لاٹ آف تھنگس پیپل کین ڈو, بٹ دا تھنگ از دیٹ سسٹم ریکوائرڈ ایکو سسٹم, رائٹ. آپ جیسے سافٹ ویئر کا ایکو سسٹم ہے, ویسا اگر ہارڈ ویئر بیسس کا بھی ایکو سسٹم بن جائے تو آئی بلیو کہ وہ زیادہ تیزی سے اسکیل اپ کیا جا سکتا ہے, بیکاز اس میں بہت زیادہ ٹیک انوالو نہیں ہوتی, اور رادر دین آپ پوری عوام کو ٹیک سکھائیں, اس سے بہتر ہے جو وہ سیکھے ہوئے ہیں وہاں سے اسٹارٹ کریں, دین یو ٹیک اٹ ٹو دا ٹیک سائڈ. ہاؤ کین وی ڈو دیٹ؟ اٹس آل اباؤٹ ایکو سسٹم. لائک جب تک ایکو سسٹم نہیں بنے گا اور زیادہ لوگ ہارڈ ویئر بیس اسٹارٹ اپس نہیں کریں گے, کچھ بڑا نہیں کر لیتے, جسٹ لائک ایئر لفٹ اور کریم یا بائک یا اس طرح کا کوئی اسٹارٹ اپ سامنے پرومیننٹ نہیں ہوتا, تب تک آئی بلیو وہ چارم کریٹ نہیں ہوگا اور اتنے ڈیفیکلٹ پروڈکٹس کوئی کرنا چاہے گا. تو خاص ایک تو ہمارے پاس ہائی لائٹ پروجیکٹ آ چکا ہے بایونکس, اور آپ کا دوسرا وسکوس. تو یہ کچھ کمپنیز تو سامنے آ رہی ہیں, آئی تھنک یہ بھی اس سے $1 بلین ایویلیویشن پہ پہنچنے والا ہے. آپ کا بھی انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں پہنچ ہی جائے گا, جتنا آپ کا دکھتا ہے آن لائن بھی. اور yeah, definitely we are working on that. Even we are about to start export of these bionic arms. So this is going to be a one contribution not only for the technology but all to the world کہ بھائی پاکستان سے بھی ہم اس ٹیک کے ہیں کہ ہم آپ کی ہیلپ کر سکیں. تو اگین وائی آر یو اسٹل ڈوئنگ اٹ ایٹ اے ویری منیمل کاسٹ؟ یس, کہ اس کا کیا ریزن ہے؟ سو دا پوائنٹ از کہ ہمارا جو ویژن ہے دیٹ از جن لوگوں کے آرمس کٹتے ہیں ہم ان کو جو آرمس دیتے ہیں, سو وی ڈونٹ وانٹ ٹو چارج اے لاٹ آف دیم, رائٹ. سو اب ہم کرتے کیا ہیں کہ ہمارا جو بزنس ماڈل ہے دیٹس کہ یہاں سے پاکستان میں صرف اتنی کاسٹ رکھیں جس سے آپ سسٹینیبل رہیں, اینڈ دین ٹرائی ٹو ایکسپورٹ دس آن دا سیم کاسٹ جہاں پہ گلوبل مارکیٹ میں سیل ہو رہا ہے, تاکہ آپ وہاں سے پیسے بنائیں اور اس طرح کے جو ملک ہیں پاکستان جیسے ان ملکوں کو کم کاسٹ میں دیں, تاکہ آپ کا ماڈل بھی سسٹینیبل رہے اور آپ ایک طریقے سے کنٹریبیوشن بھی دے سکیں. تو یو سیڈ کہ آپ نے انیشلی جب شروع کیا تو آپ 3D پرنٹرز بھی بنا رہے تھے, اس کے پروڈکٹس بھی بنا کے. وی اسٹل ڈو دیٹ ایز ویل, لائک وی ہیو سیپریٹ ٹیمز ناؤ جو پروڈکٹ ڈیزائننگ پہ کام کرتی ہیں, ڈیولپمنٹ مینوفیکچرنگ پہ, اینڈ کچھ ٹیم ممبرز ہیں جو اس کی R&D پہ, اس کی مینوفیکچرنگ پہ. سو لائک وی ہیو 2 سیپریٹ ڈومینس ناؤ. صحیح. مگر میکنگ اے پروستھیٹک آرم واز اٹ ویری ڈیفیکلٹ فار یو, بیکاز اس میں کہ موٹر بھی ہوتی ہیں یا بہت سارے ڈفرینٹ پارٹس ہیں, اور اس کو اتنے ٹائم تک ایک اچھی کوالٹی پرووائڈ کرنا, اور اس میں اگین انوویشن لانا, اس میں کیا چیلنج آیا آپ کو؟ کیونکہ اگین اٹ واز ویری سو دا بیسٹ تھنگ از کہ پاکستان میں آپ جو بھی پروڈکٹ بنا لینا وہ اگر یہاں چل گیا تو وہ دنیا کے کسی کونے میں چل جائے گا. دا ریزن ہمارے پاس انفراسٹرکچر ایسا نہیں ہے, تو اٹس ناٹ ویری ایکسیسیبل. تو اب ہر کسی کو اپنے ہاتھوں سے ہی سارے کام میجورٹی کرنے پڑتے ہیں. وہ اگر کسی جگہ ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو ان کو لڑ جھگڑ کے بس میں چڑھنا ہے, تو آرم از ون آف اٹ کہ اس نے ڈیمیج بھی ہونا ہے. اور پھر اگر ہمارا ڈسٹی انوائرمنٹ ہے تو موٹرز خراب ہو جاتی ہیں, گیئرز خراب ہو جاتے ہیں, بیٹریز کیونکہ ہمارے پاس لائٹ الیکٹریسٹی اتنی خراب ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری بیٹریز خراب ہو جاتی ہیں. پھر یہاں پہ لوگ ڈائٹ پراپر نہیں لیتے, اس کی وجہ سے ان کی بونز ویک ہوتی ہیں, سو دے کین ناٹ لفٹ پراپر ویٹ. اپنے آرم کا جو ویٹ ہوتا ہے اوبیسلی یو آر پوٹنگ موٹرز اینڈ ایوری تھنگ, تو وہ جو ویٹ ہے وہ آپ کو لائٹسٹ رکھنا ہے. اور لوگوں کی جو خواہش ہوتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آپ نے ٹریکٹر بھی چلانا ہے, ہم نے بائکس بھی چلانی ہیں. اور تو دیز آر دا چیلنج دیٹ وی فیس. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا کوئی بھی بایونک آرم, ایون دا $50,000 آرم از ناٹ واٹر پروف. تو وہ کہتے ہیں ہمیں نہانا بھی ہے تو ہمارا آرم جو ہے واٹر پروف بھی ہونا چاہیے. تو وی ہیو ڈن اٹ ٹل سم ایکسٹینٹ, اور تھوڑا سا پارٹ باقی ہے, وہ ول ڈو اٹ اینڈ ویل لانچ دا ورلڈز فرسٹ واٹر پروف بایونک آرم ہیئر. تو ہمارے جو چیلنجز ہیں دوز آر ٹوٹلی ڈفرینٹ.
فرام دا ریسٹ آف دا ورلڈ. تو اسی لیے ان کا جو پروڈکٹ ہے ہمارا جو بنتا ہے وہ ایکسٹریم لیول پہ بنتا ہے, ان کا از لائک ہمارا ریسرچ کرنے کے لیے بہترین انوائرمنٹ. ہاں, لائک اٹس لائک آپ ٹیسلا صدر میں گھمائیں, ہاں, تو آئی بلیو اس سے اچھا الگورتھم کہیں بن نہیں سکتا. پراپر ان کی وہ آ جائے گی. تو if we were talking earlier about how it works, could you tell me a little more about yeah that? So what happened is like we make it in a customized way, اور ہر کسی کا اسٹم سائز ڈفرینٹ ہوتا ہے ایمپوٹیشن کے بعد, اینڈ دین وی پٹ لاٹ آف سینسرز ان سائڈ. جب آپ آرم پاپ ان کرتے ہیں اپنا, تو جو نرو اینڈنگ سے سگنلز آ رہے ہوتے ہیں وہ ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں ہمارے سینسرز کے تھرو, اینڈ دین اس کے اندر ایک الگورتھم ہے جو اس کو دیکھتا ہے کہ کس طرح کا سگنل آ رہا ہے, اور وہ اس کو فلٹر کر کے ایک موشن کے اندر کنورٹ کرتا ہے. وی آر آلسو پٹنگ اے آئی ان سائڈ جو ہمیں ویکلی بیسس پہ اپڈیٹ دے رہا ہوتا ہے کہ اس کے آرم کی کیا کنڈیشن ہے, موٹرز کیسے کام کر رہی ہیں, زیادہ یوز کیا ہے کم یوز کیا ہے. سو اٹس لائک دیٹ. سو واٹس یور ویژن فار دس انڈسٹری اینڈ اوور آل پاکستان, کیونکہ یو بینگ ان اے نیٹورک یعنی کمیونٹی, آپ نے کہا 2015 سے آپ کر رہے ہیں, پچھلے 7 سال ہو گئے, 7 سال میں what if we talk about generally Pakistan and the growth we've had only in the last 7 years, where do you see Pakistan in like 2030? I think it'll be on the same stage right now. The growth is very slow. The reason behind is that جو قرضے ہم لیتے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے سینکشنز بھی ملتے ہیں, اس کی وجہ سے ٹیکنالوجی کی ریسٹرکشنز بھی ہوتی ہیں اور باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں. اور جو ڈائریکشن ہے اٹس سمپل. اگر آپ بیسک کیلکولیشن کریں اور اف یو کمپیئر دا سائز آف یو اے ای, اور یو اے ای کے پاس ایون دو پیٹرول کے پیسے تھے, اسٹل دے ٹک 20 years ٹو ڈیولپ دیم سیلوز, رائٹ. اور پاکستان کا والیوم یو کین کیلکولیٹ اٹ اینڈ ملٹیپلائی اٹ, اور اگر پاکستان کے پاس ابھی تو پیسے نہیں ہیں, ایون دو کل سے پیسے بھی آ جائیں, تو اٹ ول ٹیک لائک 20 سے آپ ملٹیپلائی کریں ایریا کے حساب سے. سو شاید ہماری ایج میں نہیں ہونے والا ایسا کچھ. تو ہم اگر جنرل پاکستانی کو دیکھیں, کیونکہ جو لیول آف امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے, جو لیول آف جو لوگوں کی جیبیں بڑی ہو رہی ہیں, اور وہ خرچ بھی رہے ہیں زیادہ پاکستان میں, اور یہاں بنا بھی رہے ہیں, اور پاکستان کووڈ کی وجہ سے اگین ہر جگہ ہی ہوا ہے, مگر انٹرنلی بہت سارے پروڈکٹس اب بن بھی رہے ہیں اور وہ بھی گروتھ آ رہی ہے. اس کو دیکھتے ہوئے چلیں کنٹری الگ اسٹیج پہ, لیکن پاکستانی جو انڈیویجول کے لیے کوئی بہترینی, آئی تھنک اٹ کین بی ڈن, بٹ اسٹل آئی بلیو کہ دیر از سم لائک ہمارے یہاں جو ہے نا بہت زیادہ ڈویژنز ہیں. ڈویژنز ایز ان جو کام نہیں کر رہا وہ بالکل بھی نہیں کر رہا, اور جو کر رہا ہے تو بہت زیادہ کر رہا ہے. تو وی ہیو ٹو لائک اس کو بیلنس کرنا پڑے گا. اب وہ جو بیلنس کرنا پڑے گا, فار دیٹ وی ہیو ٹو کریٹ مور اپرچونیٹیز. تو وہ کس طرح سے کی جا سکتی ہیں, دیٹ از دا مین پوائنٹ, رائٹ. اب جو پیسے بنا رہے ہیں, ایسا نہیں ہے پاکستان میں لوگ پیسے نہیں بنا رہے, جو بنا رہے ہیں وہ بہت زیادہ بنا رہے ہیں, اور جو نہیں بنا رہے وہ کچھ بھی نہیں بنا رہے. کوئی ایسا مڈل وے آؤٹ ہونے چاہیے جس سے لوگ اس طرف آئیں, انٹرپرینورشپ کی طرف آئے. اینڈ آئی ایم ویری ہیپی ٹو سی دس آل دا ایکو سسٹم جس طرح سے ڈیولپ ہو رہا ہے. آئی ایم شیور اگر ہم اس کو آگے کنٹینیو کر سکیں تو کچھ بہتری آ سکتی ہے. تو اسٹارٹ اپ کو سکسیزفل بنانے کے لیے آئی تھنک ایک بہت بیسک رول ہے جو ہم نے انیشیٹ کیا تھا جب وین وی اسٹارٹیڈ. تو ہمیں یاد ہے ہم ایک جگہ گئے تو ہمیں کسی نے کہا کہ یار ہاؤ بگ یور کمپنی از. تو اس وقت میں اور اویس وی ور 2 members. تو ہم نے کہا یار ہماری لائک کس طرح سے کیلکولیٹ ہوتا ہے, کہ کہنے لگے کہ ہماری کمپنی جو ہے وہ ہر سال جائٹیکس میں اسٹال لگاتی ہے, تو وی آر دیٹ بگ. ہم نے کہا اچھا, ہم نے کہا اس کا مطلب ہے جائٹیکس بڑا ہوتا ہے کچھ. دین وی اسٹارٹیڈ کلیکٹنگ منی, اور ہم جائٹیکس پہنچ گئے. اور جب وہاں گئے تو پتہ یہ چلا کہ پاکستان سے ہارڈلی کوئی 5 companies تھیں اور کوئی بھی نہیں تھا. لیکن وہاں جانے کے بعد ہم نے یہ ریئلائز کیا, ہم نے کہا یار لیٹس فالو دا سیم ماڈل. پھر ہم نے کہا کہ یار ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے تو ہیں, اب ہم کرتے کیا ہیں کہ ہمیں جو میڈیا والا دکھے گا نا ہم اس کے پاس جائیں گے اور اس سے بات کر لیں گے. تو وداؤٹ تھنکنگ آف کہ وہ کیا سوچے گا, کیا ہوگا, کیسے ریئیکٹ کرے گا, ہم جاتے تھے اس کو ایکسپلین کرتے تھے. اور اسی وجہ سے ہمیں فوربس نے کور کیا, اسی وجہ سے ہمیں فیوچرزم نے کور کیا, گلف نیوز, سعودی گزٹ, چائنیز نیوز پیپرز, پتہ نہیں کس کس نے کور کیا, ہمیں پتہ بھی نہیں تھا وہ لینگویج کیا ہے. سو دا تھنگ از کہ یو میک یور سیلف کہ یار میں نے سوچنا نہیں ہے, اف آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ
میں کر لیتا ہوں, اس کے بعد سوچوں گا کہ اس کا ریزلٹ کیا آئے گا. ڈونٹ ازیوم کہ اس کا کیا ریزلٹ آئے گا. وین یو گو ان ٹو لاٹ آف اسمپشنس تو پروبیبلی آپ کچھ کر نہیں سکتے. So I think the mindset is very important because and the people who are working with you as even in the society, so they should know کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. And it's not only your growth, right? It's their growth as well. They get to learn equally کہ آج ہم ایز اے مینیجر کام کر رہے ہیں, کل الیکشنز ہوں گے, ول بیکم اے پارٹ آف دا ایگزیکٹو باڈی اینڈ دین وی ہیو ٹو رن دا ہول سسٹم. سو دس از, اور ہمیں اچھا یہ لگتا تھا, ہم کہتے تھے یار سوسائٹی چلاؤ, اس میں جو بجٹ ہے وہ تو مل ہی جاتا ہے نا کہیں نہ کہیں سے, اور اٹس ناٹ سم تھنگ جو بہت رسکی ہو. 4 سال تک آپ نے محنت کرنی ہے, 2 سال بعد ہی ختم ہو جائے گا. بٹ جتنا آپ لرن کر سکتے ہو, ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہو, دس از دا مور امپورٹنٹ تھنگ. تو ٹیک دا سوسائٹیز اینڈ سوشل کلبز ایز اے ایکسپیریمنٹس, اینڈ دین آئی بلیو دیٹ یو کین لرن اے لاٹ آف تھنگس فرام دیم. اینی ایڈوائسز فار the youth? I think if we talk about youth, they should engage themselves in a positive content, just like you are creating one. اور اس طرح کے کانٹینٹ کو دیکھیں, سمجھیں, یوٹیوب پہ جا کے ریسرچ کریں, سیلف لرننگ کرنا شروع کریں. یونیورسٹیز اب پینڈیمک کی وجہ سے اس طرح سے آپریٹ نہیں کر رہی ہیں جس طرح سے ان کو کرنا چاہیے تھا. تو یو ہیو ٹو لرن, رائٹ. اگر آپ کو کسی چیز میں انٹرسٹ ہے, آپ اس کو چھوڑیں نا, یوٹیوب پہ جائیں. آپ بہت سارے انٹرپرینورز ہیں جو اب ویڈیوز بھی بنانا شروع کر دی ہیں جنہوں نے, سو ان کو فالو کریں, کچھ سیکھیں, سمجھیں. انٹرٹینمنٹ کا ایک پورشن رکھیں, بٹ آئی بلیو دے شوڈ فالو دا کانٹینٹ ایز ویل. چلے, thank you so much for coming. It was a pleasure to have you, اور great conversation. And I hope کہ جیسا ابھی آپ نے کہا کہ پازیٹیو کانٹینٹ کو دیکھیں, شاید کوئی اس ویڈیو کو بھی دیکھ کے موٹیویشن آ جائے اس میں اور کچھ کر لیں. Definitely, inshallah. چلیں, thank you so much. Thank you for having me. Thank you.